اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں تمام برادران و خواہران بالخصوص جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق والی میری عزیز بہنوں، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام پیش کرتے ہوئے اور تاریخ اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذکر تک پہنچا، اور میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے گزشتہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کیں کہ امام حسن عسکری کی ولادت جو ہوئی ہے وہ مدینے میں 10 ربیع الثانی یا ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الثانی کو ہوئی۔ آپ کی شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں سمرہ میں ہوئی ہے، دفن بھی آپ سمرہ میں ہیں۔ اور میں نے امام حسن عسکری کے نام اور القاب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور مشہور ترین لقب جو عسکری ہے اس لقب کی وجہ بھی آپ کے حوالے کر دی۔ اب اس کے بعد یہ عرض کروں گا، آپ کے والد کا نام میں نے بیان کیا تھا گزشتہ درس میں، اور آپ کی والدہ کا ذکر کیا۔ آپ کی زوجہ گرامی کے عنوان سے بہت عزت و احترام سے ایک نام آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ تاریخ انسانیت میں 10-12 خواتین ایسی رہی ہیں کہ جن خواتین کو اللہ نے اپنی خاص خدمت انجام دینے کے لیے اپنی کنیز خاص بنا کر کے منتخب کر لیا تھا، اور اللہ نے اپنا یہ عہدہ عطا کرتے ہوئے دنیا انسانیت کے لیے ان خواتین کو نمونۂ عمل میں تبدیل کر دیا۔ جو کنیز خاص خدا بن گئی وہ خاتون ملکہ کائنات بن گئی۔ ایسی شخصیتوں میں سر فہرست جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی ہے۔ انہیں شخصیات میں جناب مریم، جناب سارہ، جناب ہاجرہ جیسی شخصیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے جناب حوا، جناب زینب کبریٰ جیسی شخصیتیں ہیں۔ مگر اس فہرست میں ایک بڑا نام جو ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس ذات کو رسول اکرم کے زمانے سے 11ویں امام تک بار بار یاد کیا جاتا تھا اس خاتون کو، اور اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کس طریقے سے الگ الگ صدفوں کے درمیان سے ہوتا ہوا یہ گوہر پہنچا ہے خانہ امام حسن عسکری میں، تاکہ یہ گوہر خود صدف بن جائے، گوہر عصمت کے لیے نقطۂ پرکار محور عصمت قرار پانے والی، یا محور امامت پر قرار پانے والی، یا امامت کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھنے والے ذات امام زمانہ کے لیے۔ اور اس خاتون کا کہ جو گوہر ہے دنیائے انسانیت کا اور صدف قرار پائی، وہ ذات بقیۃ اللہ العظم کے لیے، اور جس کو بقیۃ اللہ العظم بھی احترام سے سلام کرتے تھے، جس کے احترام میں امام زمانہ بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، جس امام کا احترام نبیوں اور ولیوں پر لازم ہے۔ سردار انبیاء حضور محمد مصطفیٰ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب سے افضل جو امام ہے، اور جس کو دیکھنے کے بعد تمام انبیاء کے اوپر، اولیاء کے اوپر کھڑا ہو جانا لازم تھا، وہ امام جس خاتون کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا تھا ماں کے عنوان سے، اس خاتون کو نرجس خاتون کہتے ہیں۔ نرجس خاتون امام زمانہ کی، میں معذرت چاہتا ہوں درس ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، مگر وہ نام ہی ایسا آیا زبان پر کہ جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا اپنے کو اس انداز گفتگو سے جو عشق و محبت سے مملوء ہوتی ہے، سرشار ہوتی ہے، اس سے دور نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ نرجس خاتون کے بارے میں تفصیل بیان کرنے سے میں عاجز ہوں قلت وقت کی بنیاد پر، بس میں نے جو چند جملے عرض کیے اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ جناب نرجس خاتون کس معتبر شخصیت کا نام ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی آخری حجت کے لیے منتخب کر رکھا تھا، کہ آخری حجت جس محترم خاتون کے بطن میں پروان چڑھے اس کو نرجس خاتون کہتے ہیں۔ امام حسن عسکری کے لیے روایت ملتی ہے کہ امام حسن عسکری نرجس خاتون کا استقبال کرتے ہیں جب وہ ایک اپنا حیرت انگیز سفر طے کرتے ہوئے اس
منزل تک پہنچتی ہیں تو یہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور امام حسن عسکری فرماتے ہیں، اس طریقے کی باتیں ان سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا انتظار تھا اور آپ کو اللہ نے اپنے نور کے دنیا میں منتقل کرنے، نور خاص کے دنیا میں منتقل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ نرجس خاتون آپ کی والدہ ہیں، اور اولاد میں صرف ایک امام آخر آپ کے فرزند ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ نے عمر 28 سال پائی تھی، سن 232 سے لے کے 260، 28 سال تک۔ اب جو میں نے گزشتہ درس میں وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیتا ہوں، اور شہادت اور ولادت کے متعلق اور امام کی امامت کی اور استحقاق امامت کے متعلق جو روایت ہے شیخ مفید کی، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے ولادت کے سلسلے میں امام کے حوالے سے شیخ مفید روح دنیائے علم و ادب تحریر فرماتے ہیں، وَكَانَ مَوْلِدُهُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْآخِرِ مِن سنة 32 و200 کہ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الثانی کے مہینے میں ہوئی ہے، اور سن 232 ہجری میں آپ کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں انہوں نے تاریخ نہیں تحریر کی ہے، اور وفات کے سلسلے میں شہادت کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں، وَقُبِضَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ لِثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَا من شہر ربیع الاول سنة 60 و200 وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 28 سنہ کہ آپ کی ولادت روز جمعہ، روز مبارک، روز جمعہ آپ کی ولادت ہوتی ہے 8 ربیع الاول کو سن 260 آپ کی شہادت ہوتی ہے روز جمعہ، قبض یعنی قبض کی گئی روح، مطلب دنیا سے رخصت ہوئے روز جمعہ 8 ربیع الاول کو سن 260 ہجری میں، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 28 سال تھی۔ وَدُفِنَ فِي دَرَّاہِ بِسَرْمَنِ رائے فِي الْبَيْتِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ وَدُفِنَ فِي دَارِهِ بِسَرْمَنِ رائے فِي الْبَيْتِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ، اور آپ سرمن رائے میں یعنی وہی سامرہ میں اسی گھر میں دفن کیے گئے جہاں آپ کے والد محترم یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ کی امامت کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں، اور آپ کے سلسلے میں ولادت اور شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے شیخ مفید اس باب میں، وہ باب کے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، اس باب میں تحریر فرماتے ہیں ابتدا میں ہی، وَكَانَ الْإِمَامُ بَعْدَ أَبِي الْحَسَنِ عَلِي ابن محمد ابنه أبا محمد الحسن ابن علي ابنه أبا محمد الحسن ابن علي لاجتماع خلال الفضل فيه وتقدمه على كافة أهل عصره فيما يوجب له الإمامة ويقتضي له الرئاسة من العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة الأعمال المقربة إلى الله، ثم لنص أبيه عليه السلام عليه وإشارته بالخلافة إليه۔ شیخ مفید کم لفظوں میں ساری داستانوں کو سمیٹ دیتے ہیں، 2 جملوں میں، 2-3 سطروں میں روایت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، دلیل امامت بھی ہے، سب کچھ سمیٹ دیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِمَامُ بَعْدَ أَبِي الْحَسَنِ، امام ابو الحسن کے یعنی امام دوم کے بعد جو امام تھے وہ کون تھے؟ محمد ابن علی، یعنی علی ابن محمد کے بعد، یعنی 10ویں امام کے بعد جو امام ہیں محمد ابن علی یعنی 11ویں امام ہیں، ابن ان کے فرزند، ٹھیک ہے، حسن ابن علی، ابا محمد الحسن ابن علی، کان الامام بعد ابی الحسن علی بن محمد، ابو الحسن علی بن محمد کے بعد امام کون ہے؟ ابن ان کے فرزند ابا محمد الحسن ابن علی، جن کا لقب
جن کی کنیت ابو محمد ہے اور نام حسن ابن علی ہے۔ کیوں امام بنے؟ لاجتماع خلال الفضل فیہ، اس لیے کہ تمام فضیلتیں ان کے اندر اکٹھا تھیں، وتقدمہ علی کافۃ اہل عصرہ، اور اس بنیاد پر بھی کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر وہ مقدم تھے۔ کس چیز میں؟ فیما یوجب، ان چیزوں میں کہ جن چیزوں کی شرط ہے امامت کے لیے، جن چیزوں کی اقتضا ہے ریاست کے لیے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ من بیانیہ من العلم والزہد، امام حسن عسکری میں علم پایا جاتا ہے امامت کے لیے، اور ریاست مذہبی کے لیے علم کی شرط ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم اور عصمت جیسی شرطیں امام کے لیے ویسے ہی لازمی ہیں، علم لدنی جیسے نبی کے لیے لازم ہے۔ تو علم کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ سب سے افضل تھے بلکہ علم لدنی کے مالک تھے امام، اور زہد میں سب سے افضل تھے، ٹھیک ہے، کمال عقل میں سب سے افضل تھے، عقل کل کے مالک تھے امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اسی طریقے سے عصمت کے مالک تھے۔ عصمت کسی میں نہیں تھی امام کے زمانے میں، معصوم صرف امام حسن عسکری ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں کو مقدم ہیں۔ والشجاعت والکرم، شجاعت و کرم میں، جود و بخشش میں، بے باکی میں، حق بیانی میں، وکثرت الاعمال المقربۃ الی اللہ، اور ان اعمال کی کثرت کہ جو اللہ سے نزدیک کرتی ہے، وہ سب امام حسن عسکری میں پائے جاتے تھے۔ ثم، سب سے بڑھ کر کے، لنس ابی ہے، ان کے باپ کی امام علی نقی کی نس تھی آپ کے سلسلے میں کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن جو ہے وہی امام ہے، وہ اشارت ہی بالخلافت لہ، اور امام حسن عسکری کی طرف آپ نے ان کی خلافت کے متعلق اشارہ فرمایا تھا، پیش کر دی تھی یہ بات، اور یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے بعد جو ہمارا جانشین ہے، جو امام ہے، وہ میرا بیٹا حسن ابن علی یہی بیٹا ہے۔ اشارہ بھی کیا، نام بھی بتایا، اور اپنے چاہنے والوں کو امام نے واضح سمجھا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں بھی کہ جہاں بات بات پہ فرقے بن رہے تھے، لوگ بکھراؤ کا شکار تو ہونے لگے، مگر امام کے فضل اور کمال کی وجہ سے، چونکہ اس کے پہلے امام علی نقی بھی کہہ چکے تھے، پھر آپ کا فضل و کمال ایسا ظاہر ہوا کہ دنیا تشیع پھر ایک پلیٹ فارم پہ سمٹ کر کے امام علی نقی کے چاہنے والے امام حسن عسکری پاس آتے ہیں، اور امام حسن عسکری کو اپنا امام مانتے ہوئے آپ کے پیچھے چلتے ہیں، اور امام حسن عسکری اس کے بعد 6 سال تک، جو کہ ظالموں نے موقع نہیں دیا، لہٰذا زیادہ عمر نہ پائی، لیکن جو 6 سال رہے، اس 6 سال امامت کے فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔